بعضهم على بعض۔ اللہ رب العزت نے اس امر کا بیان کیا کہ اس حقیقت کے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبی اور رسول علیہم السلام معزز و مکرم ہیں، تمام انبیاء، ہم اپنے اعتبار سے یا اپنی اٹکل سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بھئی کس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے اور کس کا مقام و مرتبہ کم ہے۔ یہ تو اللہ کے یہاں پر ہے، اللہ نے جسے جتنا مرتبہ عنایت فرمایا۔ تو اب تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام معزز و مکرم ہیں، تاہم ان میں آپس میں درجہ بندی ہے۔ ورفع بعضهم درجات، ان میں آپس میں درجہ بندی موجود ہے، اور وہ درجہ بندی وہ اللہ کے نزدیک ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھئی جناب حضرت آدم علیہ السلام کا درجہ جو ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، یا حضرت زکریا علیہ السلام کا درجہ جو ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کا درجہ اللہ نے کتنا رکھا ہے۔ بس ہم اتنا جانتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ کیوں؟ اس کی ایک خاص اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، بنیادی وجہ یہ ہے۔ باقی انبیاء کرام علیہم السلام بھی وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ پھر آیت نمبر 254 میں فرمایا قیامت کے دن نیکیوں کا لین دین دوستی اور سفارش نہیں چلے گی۔ روز محشر نیکیوں کا لین دین دوستی سفارش یہ نہیں چلے گی، اور کفار ہی حقیقت میں ظالم ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرے سپارے کے شروع میں قرآن پاک کی عظیم آیت جس کا نام آیت الکرسی ہے، اس کے نام سے معروف ہے، یہ آیات قرآن کی سردار ہے۔ آیت الکرسی تمام قرآن کی جتنی بھی آیت مقدسات ہیں ان کی سردار آیت ہے یہ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ آیت پوری سردار آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، شان جلالت اور وسعت قدرت کا بیان ہے، اور یہ کہ اس کی بارگاہ میں صرف اس کے اذن ہی سے شفاعت ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صرف اللہ کے حکم سے ہی شفاعت ہوگی، یعنی کہ اللہ رب العزت جسے چاہے یہ قدرت عطا فرمائے کہ آپ بھی شفاعت فرما دیجئے، آپ بھی شفاعت فرما دیجئے۔ تو اس پر حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ بھئی کون کون شفاعت کرے گا۔ اس طرح کی روایت مفہوم ہے کہ علماء، انبیاء، اولیاء، صحابہ، یہ وہ لوگ ہیں جو شفاعت اللہ کے حکم سے فرمائیں گے۔ علماء کی شفاعت کس طرح ہوگی؟ علماء ہیں نا، جیسے ہمارے امام صاحب ہیں، اب کوئی آئے گا، حشر کا میدان ہے، اب کوئی آئے گا بولے کہ امام صاحب یاد کرے میں محبت میں آپ کے لیے وہ مغرب کے بعد میں آپ کے لیے حلوہ لے کر آیا تھا، یاد کرے۔ امام صاحب کہیں گے ہاں یاد آیا۔ اللہ اس نے میرا منہ میٹھا کیا تھا محبت میں، کرم فرما اس کی شفاعت فرما دے۔ ہاں جی، اس کی شفاعت فرما دے۔ اللہ رب العزت چلے جائیے، آپ کے امام صاحب نے کہا ہے آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ پھر ایک بندہ آئے گا، امام صاحب یاد کریں مسجد میں پانی ختم ہو گیا تھا، میں اپنے گھر سے پانی کی ایک بوتل لایا تھا آپ کے پینے کے لیے، یاد کریں۔ امام صاحب کہیں ہاں یاد آیا، لہٰذا آپ بھی چلے جنت میں جائیں۔ مولا اس نے مجھے پانی پلایا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا چلے جی، آپ انہیں بھی جنت میں لے جائیں۔ اس طرح ائمہ، علماء، انبیاء، صلحاء، اولیاء، یہ وہ جماعتیں ہیں اللہ رب العزت جنہیں شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا کہ آپ لوگ اپنے اپنے لوگوں کی شفاعت کیجئے۔ تو ہم جب کہتے ہیں نا کہ بھئی میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، ہم جو یہ جملہ کہتے ہیں حضور غوث پاک، ہم اس امید پر ہی کہتے ہیں
جو بھی دنیا میں مرید ہے، جو بھی دنیا میں مرید ہے کسی بھی پیر کا، اگر تو وہ مرید اس نیت کے ساتھ ہوا ہے کہ میرے گھر میں گاڑی آ جائے، بنگلہ آ جائے، بینک بیلنس ہو جائے، دولت آ جائے، بڑی شان و شوکت ہو جائے، تو پھر یہ اس کا معاملہ یہیں تک محدود ہو جائے گا۔ لیکن مرید ہونے کی اصل حقیقت اور مرشد بنانے کی اصل حقیقت یہی ہے کہ اپنے پیر صاحب سے کم از کم اتنی امید لگا کر رکھیں کہ میرے پیر صاحب حشر کے میدان میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا کہ حضور کرم کیجئے، میں آپ کا مرید ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، کرم کیجئے، مجھے شفاعت، میری سفارش کیجئے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش ہوگی، شفاعت مل جائے گی، پھر جنت عطا ہو جائے گی، یہ معاملہ ہوگا۔ پھر آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کے ساتھ اس مناظرے کا ذکر ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ لاجواب ہوا۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا نا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تجھے اگر خدائی کا دعویٰ ہے، اگر تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو خدا ہے، تو لہٰذا اب تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ ہاں، اب یہ کچھ واقعہ اس طرح کا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو ان کے بت تھے وہ سارے کے سارے توڑ دیے، اور ایک بڑا بت تھا، اس بڑے بت کے ہاتھ میں آپ نے کلہاڑی یا ہتھوڑا وہ رکھ دیا۔ اب جب وہ رکھا ہے، جب لوگ واپس آئے تو لوگوں نے دیکھا، اوہ یہ کیا ہوا، سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ بولا یہ کسی اور کا کام نہیں، یہ ابراہیم کا کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہی ہمارے بتوں کے خلاف اعلان کر رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھو۔ یہ ابراہیم کا کام ہے۔ لوگوں نے گرفت کی اور گرفت کر کے وہ لے گئے۔ جب لے کر گئے نا، نمرود کے ظاہری دنیاوی جو دربار تھا اس دربار میں لے کر کے گئے، نمرود نے اب مناظرہ شروع کیا، ہاں بھائی تم کس خدا کی تبلیغ کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جی میں اس خدا کی تبلیغ کرتا ہوں جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اب نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اچھا کر کے دکھاؤ۔ دو قیدی تھے، ایک وہ جس پر سزائے موت کا حکم جاری ہو چکا تھا، اور ایک وہ قیدی جس کی رہائی کا پروانہ اسے مل چکا تھا۔ نمرود نے ان دونوں کو بلایا اور جو سزائے موت کا حقدار تھا اسے رہا کر دیا، اور جو رہائی کا پروانہ جسے مل چکا تھا اسے موت کے گھاٹ لگا دیا۔ اب نمرود نے کہا دیکھا، جس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا میں نے اسے مار ڈالا، اور جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا تھا میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے فرمایا، میرا خدا تو وہ ہے، میرا خدا تو وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اب یہاں پر نمرود یہ بات کر سکتا تھا کہ وہ جو مشرق سے سورج نکلتا ہے وہ تمہارا خدا نہیں، وہ تو میں نکالتا ہوں، یہ نمرود کہہ سکتا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عطا سے آپ نے ایسا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ آگے آپ رکے نہیں، بنا رکے آپ نے کہا اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو لہٰذا ایک کام کر، مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ اب وہ لاجواب ہو گیا۔ اب جب انگشت بدندہ ہوا ہے تو پھر سوچا کیا کرے، اگر انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا پھر یہ تو ہمارے لوگوں کو بہکائیں گے، لہذا کیا کرو، بڑی آگ لگاؤ، بڑی لکڑیاں جمع کرو، اور سارا سلسلہ کر کے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف لے جایا گیا۔ پھر سے جو آگے کا ذکر ہے 259 میں، وہ اس امر کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک روایت کے مطابق عزیر علیہ السلام کو حیات بعد الموت کی حقیقت بتانے کے لیے ان پر 100 سال موت طاری کر دی، کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے کھانے پینے کا سامان اسی طرح تر و تازہ رہا، گلا سڑا نہیں، جبکہ ان کا گدھا
جس پر وہ سواری کیا کرتے تھے، اس عرصے میں گل سڑ چکا تھا۔ انہوں نے پوچھا تھا نا کہ مولا تو کس طرح زندہ کرتا ہے اور کس طرح مارتا ہے؟ اللہ رب العزت نے سوال بھی قائم کیا، حضرت عزیر علیہ السلام پر بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی، دونوں نے یہ سوال کیا تھا اللہ رب العزت سے کہ مولا تو کس طرح زندہ کرتا ہے اور کس طرح مارتا ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہیں یقین نہیں ہے؟ میرے زندہ کرنے اور مارنے پر تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، مولا ہمیں یقین تو ہے، ہم نبی ہیں، ہم سے زیادہ یقین کس کو ہو، لیکن قلب کے سکون اطمینان کے لیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 100 سال تک سلا کر رکھا، یعنی کہ موت طاری کر دی 100 سال تک، اور جو ان کی سواری تھی اس پر بھی موت طاری کر دی۔ اب 100 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد یہ جو کھانا رکھا تھا وہ کھانا ایسے کا ایسا ہی رہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ اٹھ گئے، لیکن وہ جو سواری تھی وہ اس سواری کا کام خراب ہو گیا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام جب واپس اپنی آبادی میں آئے نا، آبادی میں آنے کے بعد آپ نے کہا بھئی میں عزیر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، لوگ پہچان نہیں پا رہے، 100 سال گزر گئے، 100 سال بھئی میں اللہ کا نبی، میں عزیر ہوں۔ عزیر تو وادیوں میں کہیں غائب ہو گئے تھے، عزیر کہاں، عزیر آپ تو نہیں، ہم کیسے پہچانیں؟ پھر معاملہ سارا ہوا، نشانیاں اور پھر کچھ سکے 100 سال پرانے وہ دکھائے گئے، وہ سارا معاملہ۔ پھر اس سے اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے اطمینان قلب کے لیے اللہ رب العزت نے حیات بعد الموت بصورت معجزہ دکھایا۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، 4 پرندے، ابراہیم 4 پرندے لو، اچھا جی لیا، اب انہیں پالو، ایسے نہیں، پالو، پالنے کے بعد انہیں اپنی آواز سکھاؤ، یعنی کہ انہیں عادت ہو جائے کہ بھئی جس انداز میں ابراہیم تمہیں بلائے تم دوڑے چلے آؤ، یہ ان کو انداز سکھاؤ۔ 4 پرندے لیے، پھر ان کو پالا، پالنے کے بعد سکھایا، سکھانے کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا ابراہیم اب ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کا قیمہ بناؤ، اور قیمہ بنانے کے بعد ان 4 کا قیمہ مکس کر دو، اور مکس کرنے کے بعد 4 الگ الگ پہاڑوں پر جا کر کے رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، چونکہ سوال تھا نا مولا تو کس طرح زندہ کرتا ہے، کس طرح مارتا ہے، تو پھر اللہ نے فرمایا ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے میں کس طرح زندہ کرتا ہوں، کس طرح مارتا ہوں؟ مولا یقین تو ہے، قالوا بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، بس میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، تسلی چاہتا ہوں۔ تو یہ جب 4 پہاڑوں پر رکھا گیا، پھر اللہ نے حکم دیا ابراہیم اب جو آواز تم نے انہیں سکھائی تھی، تمہاری جس آواز پر یہ دوڑے چلے آتے تھے، یہ ذبح ہو چکے ہیں، قیمہ بن چکے ہیں، اور پھر یہ 4 پرندے آپس میں مکس ہو چکے ہیں، پھر 4 الگ الگ سمت پر پہاڑوں پر رکھے جا چکے ہیں۔ اب یہ کرو کہ اب تم انہیں آواز دو، اب آواز دو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی ہے نا، جس انداز میں بھی انہیں سکھایا گیا، تو وہ 4 پرندے، وہ پھر ان کے جو قیمہ ہوا وہ گوشت تھا وہ وہاں سے اٹھا، اور اٹھ کر پھر وہ الگ الگ وہ آپس میں آ کے پھر ملنے کے بعد پھر وہ پرندہ دوبارہ زندہ ہوا، اور پھر وہ اڑتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں آ کر کے بیٹھا۔ یوں اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یہ تیسرے سپارے کے شروع میں ذکر ہے۔ اچھا پھر 261 ارشاد فرمایا کہ احسان جتلانے اور ریاکاری سے صدقات کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ احسان جتلانے سے اور ریاکاری سے، دکھاوے سے کیا ہوتا ہے جناب؟ صدقے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اللہ رب العزت کی راہ میں عمدہ مال دینا چاہیے، اللہ رب العزت کی راہ میں عمدہ مال دینا چاہیے۔ ہمیں تو سیکھنا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق سے، جو سارا مال حضور علیہ السلام کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا کرتے تھے۔ مال اللہ کی راہ میں مال وہ دیا جائے جو عمدہ ہو، جو بہترین ہو، اور بخل یعنی کنجوسی کا سبب شیطان کا یہ وہم ہے کہ فقر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی ابھی میرے پاس 1000 روپے ہی ہیں، اب لہٰذا میں اگر یہ 1000 روپے بھی
اللہ کی راہ میں دے دوں گا تو میں تو فقیر ہو جاؤں گا، میں فقر میں مبتلا ہو جاؤں گا، لہذا ایسا کرتا ہوں اس کو رہنے دوں۔ لیکن یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان نے وہم ڈالا ہے کہ یہ دینے سے فقیر ہو جاؤں گا۔ یہ دینے سے فقیر نہیں ہوگا بلکہ یہ دینے سے غنی ہو جائے گا۔ میں آپ کو اس پر بڑے قصے سناتا لیکن وقت کی قلت ہے۔ آگے فرمایا صدقات میں اگرچہ دینی حکمت کے تحت اظہار کی اجازت ہے لیکن اخفا بہتر ہے، چھپانا بہتر ہے۔ ہاں اگرچہ اظہار کی اجازت ہے کہ جناب آپ جیب سے نوٹ نکالیں اور امام صاحب یہ میری طرف سے، امام صاحب یہ میری طرف سے، بھائی کیوں آپ کیوں دکھا کے دینے کی اجازت ہے کہ میں دے رہا ہوں، شاید اور لوگوں میں بھی یہ دل میں ہو کہ یار یہ دے سکتا ہے اللہ کی راہ میں تو میں کیوں نہیں دے سکتا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ چھپا کر دیں، بہتر کیا ہے؟ چھپا کر دیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ایک بنیادی وجہ یہ ہے انہ لکم عدو مبین، یہ جو شیطان ہے نا، شیطان یہ میرا اور آپ کا کھلا دشمن ہے۔ ہمارے دل میں ارادہ تو یہ ہوگا کہ ہم ترغیب کے لیے لوگوں کو دکھا کر دیں کہ بھئی اور لوگوں کو بھی ترغیب ہو کہ جناب یہ دیکھو یہ پیسے دے رہے ہیں۔ لیکن بڑے بڑے اللہ والوں کا یہ سلسلہ رہا ہے، وہ ڈرا کرتے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ترغیب کے لیے کوئی عمل ظاہر کر کے کروں اور شیطان میرے دل میں یہ وسوسہ ڈال دے کہ جناب دیکھو تم نے کتنا اچھا عمل کیا ہے، دیکھو دیکھو لوگ اب تمہاری واہ واہ کریں گے۔ وہ اس چیز سے ڈرتے تھے اور لیکن پھر وہ کیا کرتے تھے؟ پھر چھپ کر اچھا عمل کیا کر، نیک عمل چھپ کر۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اگر بند غار میں بھی آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں نا تو آپ کے اخلاص کی برکت یہ ہوتی ہے اللہ غار کے کسی سوراخ سے آپ کے اس عمل کو باہر نکال دیتا ہے۔ یہ دل میں سچائی ہونی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا صدقات کے حقدار وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے کسی کام میں کل وقتی مشغول ہوں اور انہیں طلب معاش کی فرصت نہ ہو۔ یہ اس دور میں تھوڑا سا مشکل ہے یہ مرحلہ، یہ سلسلہ، لیکن کیا کریں، مجبوریاں ہیں، پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہے نا۔ اب ہمارے ہاں سارے دن قاری صاحب پڑھاتے رہے ہیں، صبح آئیں اور شام کو جائیں، اور کسی بھی قسم کا کوئی کام کرنے کا پھر ان کے پاس ٹائم تو بچتا نہیں ہے۔ پھر مغرب کے بعد آ کے پھر وہ مدرسہ پڑھائیں، اب ٹائم کدھر بچے؟ پھر وہ یہاں سے اگر مال نہ لیں تو پھر کیا کریں، ہے نا۔ پھر ہمارے یہاں معاشرہ اتنا گندا ہو گیا ہے کہ وہ دیکھتے نا کہ اچھا مدرسے کے قاری صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، ان کو اپنی لڑکی نہیں دینی ہے، ان سے اپنی لڑکی کی شادی نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ کم کماتے ہوں گے، کم کماتے ہوں گے۔ لیکن قرآن تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہی خوددار لوگ ہیں۔ ہاں اتنے خوددار تو ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں سے مانگتے نہ پھریں، ہاں لوگوں سے مانگتے نہ پھریں، اور ان کے حال سے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھے۔ لیکن یہ ہمارے یہاں جب ظاہر سی بات ہے کہ معاملہ جب ایک طرف سے خراب ہوتا ہے، اگر میری جیب میں معاملات خراب ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا والے دیکھیں۔ ہمارے یہاں کچھ طبقہ مؤذنین کا یا ائمہ کا یا مدرسین کا ایسا بھی ہے کہ وہ لوگوں پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں تو صحیح کہ یار بیچارہ اتنا غریب ہے، کچھ اس کی مدد کر دو۔ وہ کچھ اس طرح ظاہر بھی کرتے ہیں، اور ہر کوئی ہمارے امام صاحب کی طرح تو نہیں ہوتا ہر وقت کاٹن کا سوٹ پہن کر کے رکھے، ہے نا۔ تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ پھر آگے آیت نمبر 274 میں فرمایا سود خور کہ ایسی مثال ہے جیسے کسی شخص کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ پھر فرمایا کہ سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد سود کا لین دین چھوڑ دو، ماضی کی خطا معاف ہے۔ البتہ اگر کسی شخص کے دوسرے کے ذمے سابق مالی واجبات ہوں تو اصل زر لے لے اور سود چھوڑ دے۔ یہ پھر اللہ رب العزت نے آسانی پیدا فرمائی کہ جناب یہ آپ سود کی طرف قدم نہ بڑھائیں۔ پھر اس سے آگے تھوڑی سختی کی، سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد سود سے باز نہ آنے والوں کے خلاف،
سود کی حرمت کا حکم آ گیا. اب سود سے باز نہ آنے والوں کے خلاف اللہ رب العزت نے اعلان جنگ فرمایا، اعلان جنگ فرمایا ہے. اب یہ فرد واحد سود خور ہو جائے تب بھی اللہ کا اعلان جنگ ہے، یہ پوری قوم سود خور ہو جائے تب بھی اللہ کا اعلان جنگ ہے، ملکی سطح پر سود خوری ہو رہی ہو تب بھی اللہ کا اعلان جنگ ہے. اور جس بندے سے یا جس سے بھی اللہ اعلان جنگ فرما لیتا ہے تو پھر اس بندے کا بچ نکلنا ممکن نہیں ہوتا. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے. اب لوگوں کو یہ سوال ہو سکتا تھا کہ مولا ہم سود پر پیسہ نہ لیں تو پریشان ہو جائیں گے، کس طرح معاملات آگے چلائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دو، تنگ دست مقروض کو مہلت دو، یا ہو سکے تو اس کا قرض معاف کر دو. یہ اللہ نے فرمایا. اللہ نے دیکھیں نا، پہلے تو یہ فرمایا کہ جو سود پر پیسہ لے وہی میرے خلاف اعلان جنگ کر رہا، پھر آگے فرمایا جو تنگ دست ہے اس پر تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھو، یا اس کا قرضہ ہی معاف کر دو، مہلت دے دو یا اس کا قرضہ معاف کر دو. پھر آیت نمبر 282 میں مالی لین دین کی چند بنیادی اصول بیان کیے، جن میں دستاویز لکھنا، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بھئی آپ کسی سے کچھ لے رہے ہیں دے رہے ہیں تو آپ اس کی لکھت کریں. پھر فرمایا گواہ مقرر کرنا، گواہ بھی ہو، پھر گواہی دینا، یہ چیزیں شامل ہیں. سفر کی حالت میں قرض دینے والا کوئی چیز رہن رکھ سکتا ہے، یعنی کوئی چیز اپنا پاس رکھنا چاہے، بنے آپ مجھ سے یہ لے رہے نا پیسے، آپ کا یہ موبائل میرے پاس ہے، یہ اجازت ہے اس کی، ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر 285 میں قرآن پاک کی چند جامع آیات میں سے ایک ہے جس میں اسلام کے عقائد، عبادات اور اخلاقیات کا احاطہ کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس گھر میں، سنیے گا بھائی توجہ کیجیے گا، جس گھر میں لگاتار 3 دن تک سورہ بقرہ کی آیات آخری آیات پڑھی جائیں، شیطان اس گھر کے قریب نہیں جاتا. 3 دن تک سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لیں، شیطان قریب نہیں جاتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیات خود بھی سیکھو، اپنی خواتین کو بھی سکھاؤ، کیونکہ قرآن کے علاوہ یہ بہترین حمد و ثنا ہے اور بہترین دعا بھی ہے. ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا. کس پر؟ ان نسینا او اخطأنا، ہماری بھول پر، ہماری خطاؤں پر ہماری پکڑ نہ کرنا، مولا ہم پہ کرم کرنا. ہاں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، وارحمنا، اے اللہ ہم پر رحم فرما، انت مولانا، اے اللہ تو ہی تو ہمارا مددگار ہے، فانصرنا، اللہ ہماری مدد کر. کہاں؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافروں پر ہماری مدد کر، ہماری نصرت کر کے ہم کافروں کو پچھاڑ سکیں. یہ سورہ بقرہ ہماری اختتام تک. میں سورہ آل عمران کی کچھ چیدہ باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، اس میں بتایا کہ آیات قرآنی کی 2 قسمیں ہیں. پہلی محکم، یعنی جن میں حکم دیا گیا، یہ وہ آیات ہیں جن کی دلالت اپنے معنی پر قطعی ہے، ان میں تمام شرعی احکام کا بیان ہے. دوسری متشابہ، ان آیات پر ہر مومن کا ایمان لانا فرض قطعی ہے. ان آیات پر ہر مومن کا ایمان لانا فرض قطعی ہے. اب ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں آج کے بعد کہ مولا جتنی تیرے قرآن پاک میں، ویسے تو پورا قرآن اس پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن آیات متشابہ یہ وہ آیات ہیں کہ جن میں ہماری ایمانیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ بھئی یہ آمن الرسول بما انزل الیہ من رب، یہ
کہ بھئی اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، یہ آیات متشابہ۔ اب فرمائیں ان پر ایمان لانا فرض قطعی ہے۔ اب یہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، مختلف مقامات پر ہیں، یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا بیٹھ کر، یہ درس میں آپ کو بتانے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کو باقاعدہ سیکھنا پڑے گا۔ کہ کہہ رہے ہیں کہ اور جن کے معنی ہم پر واضح نہیں ہیں، ان کی مراد ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا ان سے یہ بھی ہے کہ یہ جو آپ پڑھتے نا، ہم نے پڑھا بھائی الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، ان پر ایمان لانا، یہ بھی آیت متشابہ ان میں شامل ہیں۔ یہ جتنے بھی ہیں حروف مقطعات بھی کہلاتے ہیں۔ بس اب جو اللہ نے کہا، ہم نے پرسوں ذکر کیا تھا جناب، جو اللہ نے کہا اور جو رسول اللہ نے سنا، بس ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے، کیا مطلب نکلتا ہے، کیا بات ہوتی ہے، ہم اس سے اپنی اٹکل، اپنی سوچ، اپنی فکر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بس ہم ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ نے کہا، جو رسول اللہ نے سنا سمجھا، وہ حق ہے، سچ ہے، بات ختم۔ یہ ایمان رکھنا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 14 کہ انسان کی آزمائش کے لیے دنیا کی نعمتوں کو پرکشش بنا دیا گیا ہے نا بھائی، پرکشش تو ہے نا نعمتیں۔ فرمایا کہ لیکن یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس کے پیچھے پاگل نہیں ہونا۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں آزمائش کے لیے بنائی ہیں۔ ایسے نہ ہو، ابھی دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان، بس ہم یہاں پر بات اپنی روکیں گے، آپ کو ایک بات بتائیں گے پھر چھٹی کریں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نماز پڑھتے تھے، وہ کس قسم کا فرش ہوتا تھا جس پر وہ نماز پڑھتے تھے؟ مٹی، کنکر ماتھوں میں چپتے تھے نا، ایسے نشان پڑ جاتے تھے۔ مجھے اور آپ کو کیسا فرش مل رہا ہے نا، کیسا ماربل ہے، موزائک لگا ہوا ہے۔ سردی آ جائے تو بھائی بہترین قسم کا قالین بچھا دیا جائے، اور نہ بچھایا جائے تو ہمارے اب یہ اگر نہ بچھایا گیا تو اب اس آیت پر بات آئے گی کہ ان نعمتوں کے چکر میں پاگل مت ہو جانا، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ہاں یہ تمہاری آزمائش کا سلسلہ ہے۔ سیکھو ان صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہ جو پتھروں پر بھی سجدہ کر لیا کرتے تھے، اور یہ نہیں کہتے تھے یہ مؤذن صاحب کہاں ہیں بھائی، اتنی مٹی آج صفائی نہیں ہوئی۔ یہ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہر جگہ کی بات، یہی ہوتا ہے۔ ہاں جی مسجد میں آئے، فرش میں اتنی، بھائی اللہ نے ہوا تو نہیں نہ روکی، نہیں روکی نا اللہ نے ہوا چل رہی ہے، کھلی جگہ ہے، روڈ پر ہے یا گلی میں ہے، مسجد میں ہوا آ رہی ہے۔ گھر میں بھی بعض اوقات گھر میں بھی 2-3 دفعہ جھاڑو لگ جاتی ہے۔ ہاں کوئی گھر میں آیا بھائی، باہر کیچڑ اور اب وہ چپلے لے کر آیا، اندر سارا مٹی کر دی، اب کیا پکڑ، اس کو پکڑ کے باہر نکال دیں؟ ہاں گھر سے پکڑ کے باہر نکالتے نہیں نکالتے نا، لیکن زیادتی اور ظلم کی اعلیٰ مثالیں قائم ہوتی ہیں ہمارے یہاں مسجدوں میں۔ کہتے ہیں بھائی یار مؤذن صاحب آپ کو ہم نے کہا بھی ہے، مٹی ہٹتی نہیں ہے، آپ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے، لہذا اللہ حافظ، آپ کا کام یہیں تک تھا۔ اللہ ہماری کمیٹیوں کو بھی جو کرتی ہیں ایسا انہیں ہدایت دے، اور معاملات ہماری عوام پر بھی جو ہے نا یہاں رکتے ہیں، ہماری عوام اکساتی تو عوام ہے نا، اکساتی تو عوام ہے یار۔ صدر صاحب دیکھیں، میں نے مؤذن صاحب کو 10 دفعہ کہا ہے کہ یہ پنکھے کھلے رہنے دیا کرو، اور مؤذن صاحب جو ہے نا پنکھے بند کر دیتے ہیں۔ ابھی جنرل سیکرٹری صاحب آ کے بول رہے ہیں بھائی پنکھے نہیں کھلنے چاہیے، صدر صاحب پنکھے بند ہو رہے ہیں۔ اب مؤذن پاگل بیچارہ، صدر کی مانوں، نمازی کی مانوں، جنرل سیکرٹری کی مانوں، کروں کیا؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ مؤذن صاحب ہمارا آپ کا یہیں تک کا ساتھ تھا، اللہ حافظ۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آزمائش ہیں، اور ان آزمائش میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں، لہذا کسی کی لگی بندی روزی پر لات مارنے کی وجہ ہم بن جاتے ہیں۔ میں جرنل ایک بات کر رہا ہوں جو ہمارے یہاں کا ایک طرز عمل بنا ہوا ہے نا ہماری مساجد کا۔ یہاں تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے، نمازیوں کو بھی میں نے زیادہ نہیں دیکھا کہ وہ شکایت لگاتے ہوں کسی کی، لگاتے ہوں گے تو بھئی وہ ان کا اپنا ایک عمل ہے، لیکن یہاں الحمدللہ ایسا نہیں ہے۔ اور کمیٹی کا بھی معاملہ یہاں پہ اتنا سخت نہیں ہے، کمیٹی والے بھی زیادہ
ہمیں جو ہے نا وہ معاملات خراب کرتے نہیں ہیں. کمیٹی والے بھی بولتے ہیں امام صاحب بس مسلح مضبوط رہنا چاہیے. ہاں درس ہوتا رہے، پڑھائی ہوتی رہے، یہ سب کچھ ہوتا رہے الحمدللہ. یہ تو میں کوئی وہ والی بات نہیں کہ بھئی امام صاحب جو ہے نا تعریف کر رہے ہیں، جو چیز ہے اسے بیان کرنا چاہیے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور خاص طور پر یہ جو نعمتوں میں آزمائش کا ذکر ہے، اس سے ہمیں بچنے کی مولا توفیق نصیب فرمائے. اور دوسری چیز جو آج میں نے آپ کو بتائی ہے نا کہ اللہ کی راہ میں عمدہ مال دیں. یہ عمدہ مال دینا یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ بندے کے پاس اس کی جو ہے نا دل کے قریب جو چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں دے تو اللہ اس پر اتنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. یہ بھی ایک آزمائش ہے. بندہ بولتا نہیں یہ نہیں دوں گا، یہ تو میرے دل کے بہت قریب ہے. ہاں تو اسے دل کی قریب کی چیز کو قربان کر دینا نا. یہاں تو لوگ، آپ کو پتہ ہے دین تو ایسا پھر پیارا دین ہے، اس دین کے نام پر تو ہم جان لٹانے کو تیار ہوتے ہیں. جان سے زیادہ قریب کوئی کیا چیز ہوتی ہے نا. تو پھر اپنا مال لٹانا پھر یہ کون سی بڑی بات ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب